يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے تذکرے کے بعد اب اگلے اہم رسول جو بھیجے گئے کسی کی طرف وہ موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑی فیورٹ پرسنالٹی ہیں، اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی رہنمائی تھی، اس لیے آپ بھی بھیجے گئے. آپ کی بھی دو بعثتیں ہیں، حضرت موسیٰ کی بھی دو بعثتیں ہیں. حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ کی دوسری بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہے. آپ رسولاً الی فرعون بھی ہیں اور رسولاً الی بنی اسرائیل بھی ہیں. تو جو پہلا فیز ہے نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا وہ الی فرعون ہے، فرعون کی طرف، اور وہ کنکلوڈ ہوئی فرعون کے سمندر میں ڈوبنے پر. اور پھر دوسری رسالت جو پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی وہ فور فرنٹ پر آئی کہ آپ بنی اسرائیل کے لیے ایک رسول تھے. انہوں نے ایک جد و جہد کی اور ایک تحریک چلائی، بنی اسرائیل کے اندر آزادی کی تحریک چلائی اور اس کو اپنے کلائمیکس تک پہنچایا اور بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش نظر ایک تحریک تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے ایفرٹ کی. اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں بھی آئی، مدد یہاں بھی آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ کا دین وہاں پر غالب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک اور خاص بات یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاً رہنمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنایا. اس کو کسی نجومی نے بتایا یا خواب آیا اس کو، بہرحال اس کو کچھ یہ بات سینس ہوئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا، اس کی حکومت کے لیے ایک تھریٹ ہوگا. اس کا مسئلہ کوئی نہیں. تو انہوں نے بنی اسرائیل کی بستی میں اپنے سپاہی بھیج دیے اور جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو سپاہی زبردستی وہ بچہ چھین کر اس کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی کام ہے، اس کی شان ہے، اس کے یعنی واردات اللہ تعالیٰ کی نرالی ہوتی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی فرعون کے محل کے اندر. اور دوسرا کمال کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی آپ کی اپنی والدہ ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مینیج کیا. یعنی جو سبق ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ کیسے کرے گا. نو ون ہیز این آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وہ کام کیسے کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوا کر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو اٹھا کے وہاں مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پروان چڑھوایا. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ایک واضح اتھارٹی دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. اب فرعون کے درباری جو تھے ان کے سامنے دو راستے تھے. ایک تھا کہ وہ فرعون کو فالو کرتے اور فرعون کا ساتھ دیتے،
دوسرا کیا تھا کہ وہ فرعون کے دربار میں بول پڑتے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے سوائے ایک کے ہمت نہیں کی کسی نے کہ وہ فرعون کے دربار میں بولتا کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہے۔ صرف ایک وہ مومن آل فرعون تھا جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ مومن میں آیا ہے، اور ان کا ایک طویل خطبہ قرآن مجید میں ایک اعلیٰ مقام پاتا ہے کہ سب سے لمبا خطبہ جو کسی کا قرآن مجید میں کوٹ ہوا ہے وہ مومن آل فرعون ہے۔ صرف انہوں نے فرعون کے سامنے کہا کہ نہیں، تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ خطاب فرمایا ہے بڑے دربار میں، سناٹا چھا گیا، اور فرعون کہنے لگا کہ ہاں میں تو جو سمجھا تھا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے اگر تم تیار نہیں ہو تو پھر نہیں کرتے۔ تو فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، لیکن ان سب نے فرعون کی بات مانی، فرعون کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، فرعون لیڈ کرے گا اپنی قوم کو قیامت کے دن اور انہیں آگ میں جا گرائے گا۔ سب سے آگے آگے فرعون ہوگا، پیچھے اس کی پوری قوم ہوگی، اس کا خاندان ہوگا، اس کے درباری ہوں گے، اور وہ ان کو جہنم میں جا گرائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور جس جگہ پر وہ اتارے جائیں گے یعنی جہنم، وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگائی گئی، اور یہی کچھ ہوگا قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں بھی ان پر لعنت اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور جو انعام بھی انہیں ملے گا وہ انتہائی برا ہوگا۔ ذالک، اچھا اب یہ انبیاء کرام کی، رسولوں کی کہانیاں سورۃ ہود میں آ کر مکمل ہو گئیں۔ تو ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم و حصید، تو یہ وہ بستیوں کے قصے ہیں، نقصہ علیک، کہ جن کو ہم آپ کے سامنے نیریٹ کر رہے ہیں۔ قصہ یقص، بیان کرنا، نیریٹ کرنا۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں بستیاں، یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یعنی فرعون جو تھا اس کے محلات اور پیرامڈز وہ بالکل محفوظ رہے، فرعون خود ڈوب گیا، لیکن باقی جو کھنڈرات ہیں وہ تو باقاعدہ کھنڈرات ہیں، اجڑی ہوئی بستیاں نظر آتی ہیں۔ تو منہم قائم، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں، وہ حسید، اور کچھ تہس نہس ہو گئی ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، اور جن معبودوں کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آیا۔ اب پورا جملہ کا ترجمہ ہوگا کہ جب آپ کے رب کا حکم آیا تو ان کے وہ خدا جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، سوائے ان کو تباہی سے دوچار کرنے کے وہ معبود ان کے کسی کام نہ آئے، ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یوں تیرا رب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے جب وہ ظلم کر رہی ہوں، یعنی ان کی بستیوں کے رہنے والے ظلم کر رہے ہوں تو یوں اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے رہنے والوں کو پکڑا کرتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے دین کی دعوت کے اعتبار سے۔ سورۃ قاف کی آخری آیت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
پس اے نبی نصیحت کرو قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ قوانین کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ضابطے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جو ضابطوں کو توڑنے سے ڈرتا ہو، جو گورنمنٹ کی رٹ کا خوف رکھتا ہو دل میں، اس کے لیے قانون ہے۔ جس نے کہنا کر لے جو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ نظام جو دنیا کا بنایا ہے، یہ امتحان کی غرض سے بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رٹ سے تو کوئی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی تو ہر ایک کے اوپر ہے، لیکن چونکہ یہ ایک امتحان کا وقفہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑتا ہے۔ اگر لوگ ویل بیہیو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، اور اگر لوگ مس بیہیو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طویل عرصے تک ان کو ڈھیل دیتا ہے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ اور پھر اگر دعوت کسی رسول کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہو تو پھر اس دنیا ہی میں ان کے تباہی کا بندوبست کرتا ہے، ورنہ اس پوچھ گچھ کو آخرت تک پوسٹ پون کرتا ہے، ڈیفر کرتا ہے۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ، تو یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی یوم مجموع، ڈے آف اسمبلی، کہ جس دن تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور سب کے سب وہاں پر حاضر کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم اس دن تک معاملات کو پوسٹ پون نہیں کر رہے مگر ایک متعین وقت کے دن کے وقت تک کے لیے، یعنی مبادہ یہ کوئی سمجھ لے کہ شاید معاملات اللہ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، نہیں، ہمارا طرف سے ایک وقت مقرر ہے، ایک دن مقرر ہے، اور دن کا بھی وقت مقرر ہے، اس دن تک ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں، باقی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری گرفت میں ہے، بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ یوم یاتی، جس دن وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، اور قیامت کے دن انسان دو قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ بد بخت ہوں گے۔ شقی بد بخت، سعید نیک بخت۔ اب دونوں کی وضاحت آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو جو ان میں سے بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، آگ میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ آگ میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اختیار مطلق ہے نا، وہ جب چاہے جہنم کو بجھا دے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ ان ربک فعال لما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اس پر کوئی روک نہیں، اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو ڈائریکٹ کرنے والا نہیں، کوئی اس کو انسٹرکشن دینے والا نہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اما الذین سعدوا، وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب جنت کے بارے میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام دے رہا ہے نا جنت والوں کو، تو جب تک وہ چاہے اس انعام کو کنٹینیو کرے، اب جب چاہے وہ ودرا کر لے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟
یعنی جنت بھی یاد رکھیے کہ اہل جنت کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر حق ہوتا تو پھر اس کی حق تلفی ہوتی ہے اگر کسی سے کو جنت سے ڈپرائیو کر دیا جائے، نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو دوسرے انداز میں یوں آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ تو عام طور پر صحابہ ایسی بات کیا نہیں کرتے، لیکن بہرحال کسی نے جرت کی کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا یس، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، اس کی گریس ہوگی جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ یعنی ان پرنسپل کیا ہے، جہنم کو بھی جب چاہے اللہ تعالیٰ بجھا سکتا ہے، اور جنت کی جو ان کی نعمت جو ہے اس کو بھی جب چاہے ودرا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی مہربانی کر کے پھر ودرا کر لے۔ لہذا اہل جنت کے بارے میں ایک فالتو جملہ ہے عطاء غیر مجزوز، کہ یہ ایک عنایت ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، جو کبھی انٹرپٹ نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے یہ بات جو ہے دو اور مقامات پر بھی کہی ہے، سورۃ تغابن میں اور سورۃ بینہ میں۔ ان دونوں مقامات پر جنت کے تذکرے میں خالدین فیہا ابدا کہا ہے، ہمیشہ ہمیش، لیکن جہنم کے تذکرے میں خالدین فیہا کہا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دو مقامات پر سورہ بینہ میں بھی ایسے ہی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور سورہ تغابن میں بھی ایسی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے فوراً بعد والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہاں وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان تینوں مقامات پر یہاں پر بھی اصولی بات کہہ کر کہ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، اہل جنت پر ایک جملے کا اضافہ آ گیا عطاء غیر مجزوز، یہ ایک فیور ہوگی، یہ ایک عطا ہوگی، یہ ایک گریس ہوگی، یہ ایک سخاوت ہوگی جو کبھی انٹرپٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل فرمائے، اس کی مہربانی ہوگی تو تبھی ہوگا۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور اس دنیا میں وہ پھل پھول رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کوئی خلجان، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، کہ جن کی پوجا یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ایسے ہی پوجا کرتے ہیں جیسے ان کے بڑے باپ دادے غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاسٹ، وداؤٹ اینی لاس دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا۔
اب وہ جو کئی دفعہ جو بات آئی ہے دوبارہ آ رہی ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ جب ہوتا نا، یعنی ہر جگہ ایڈمنسٹریشن میں کہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے اور کہیں جو ہے وہ رعایت برتی جاتی ہے، چلو پہلی باری غلطی کی تھی، یا یہ ایک ہوتا ہے چلو بڑی غلطی نہیں کی چھوٹی کی ہے، یہ سارے جو الاؤنسز دیے جاتے ہیں. لیکن جب ہر اعتبار سے بات ثابت ہوتی ہے کہ غلطی نہیں ہے، بلنڈر ہے، اور غلطی سے نہیں ہوا، جان بوجھ کے ہوا ہے، اور پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہو رہا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی ایڈمنسٹریشن اس کا نوٹس نہیں لیتی، اس کا ایکشن نہیں لیتی، تو پھر وہ کیا ہے، ایڈمنسٹریشن کی کمزوری سمجھی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر پیغام لائے اور لوگوں نے ثابت کیا کہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ چکی ہے، لیکن صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیڑی گل دا قادر ہے؟ از ہی ہیلپ لیس؟ اب یہ اس کا جواب ہے جو بار بار دیا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ یس دے ڈیزرو ٹو بی پنشڈ، لیکن ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اتنی دیر تک ان کو مہلت دینی ہے، تو پھر ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان کو اتنی مہلت دینی ہے، لہذا ان کو مہلت دی جا رہی ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس معاملے میں اسی بات پر کہ پوچھ تو رہا کوئی نہیں، ایکشن تو کوئی لے نہیں رہا، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ایک حدیث میں آپ کو سنانا بھول گیا تھا سورہ ہود سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے کہ آپ سفید بال کوئی نظر آئے صحابہ کرام کو، تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا. اب سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں کون سی ہیں؟ سورۃ اعراف، سورۃ الشعراء، کہ یعنی جس میں پے بپے اللہ کے رسولوں کا تذکرہ ہے جو متعین افراد اور قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن ان قوموں کی اکثریت نے نبیوں کے پیغام کو سنا نہیں، ریجیکٹ کر دیا اور الٹا مخالفت بھی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اب جب بھی تیز آندھی چلتی تھی، کبھی بادل آتے تھے، تو جب آندھی آتی ہے، بادل آتے ہیں، شدید گرمی ہو تو تیز ہوا چلے تو ذرا ہمیں ایک ہوتا ہے کہ چلو گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا. بادل آتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں میری قوم پر عذاب تو نہیں آنے لگا. اب یہ جو تذکرے ہیں رسولوں کے کہ جن کی قوموں پر عذاب بھیجے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کرنے والی صورتیں ہیں. اب وہ مضمون اب اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، اسی میں ایک خاص پہلو کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش جو ہو رہی ہے کہ میری قوم پر کہیں عذاب نہ آ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں میں انڈیو فیور نہ کر بیٹھوں. یہ نا بڑی شارپ ججمنٹ ہوتی ہے. یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رشک اور حسد میں ایک بڑی باریک لائن ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ملا ہے وہ چھن جائے، رشک کیا ہے کہ یہ مجھے بھی مل جائے یا کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا. بڑا باریک سا فرق ہے. یعنی جو فرسٹ انسٹنٹینیس ریئیکشن ہے کسی کے پاس نعمت کا، وہ ہمیشہ حسد ہی ہوتا ہے. پھر ذرا انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے تو پھر وہ رشک کی طرف جاتا ہے، ورنہ انسٹنٹینیس ریئیکشن جو ہے وہ حسد ہی کا ہوتا ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت پر عذاب نہیں چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں اور ان پر عذاب نہ ہی آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرتے تھے اس میں آئے گی وہ بات کہ
بات واضح ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو شیلٹر دینے والا شمار نہ ہو جاؤں. تو فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً تیرا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. انہ بما یعملون خبیر، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، پازیٹو اینڈ نیگیٹو. فاستقم کما امرت، اب وہ سخت حصہ شروع ہو رہا ہے. فاستقم کما امرت، بس اے نبی ڈٹے رہنا جیسے تمہیں حکم ملا ہے. ومن تاب معک، اور جو آپ کی بھی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی ڈٹے رہیں. ولا تطغوا، لیکن حد سے نہ بڑھنا. ولا تطغوا، لیکن ڈونٹ ایکسیڈ دا لمٹ. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور اے نبی دیکھنا کہیں ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جانا. فتمسکم النار، اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں آگ آن چھوئے گی. اللہ ہے نا، مالک ہے نا. یعنی ہماری تو زبان بھی کانپنے لگتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے اندر آگ کا ذکر بھی کانٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے جیسے بھی کلام کرے وہ مالک ہے. اور اس قسم کا جو تذکرہ ہوتا ہے یہ محسن کی طرف سے اس کی خاص محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جو میرا خاص بندہ ہے وہ اس کے قریب بھی جائے. جو پرانی روایت ہے ہماری وہ کیا ہے، آج کی بات نہیں کر رہا میں، پرانی روایت کہ اپنے بچے کو ڈانٹا جاتا تھا اور دوسرے کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. اپنے بچے کے ساتھ سختی کی جاتی تھی، دوسرے کے ساتھ نرمی کی جاتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کلام جو ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے. ہرگز نہیں ہوا. یعنی ذرا ایک سخت انداز میں وارن کرنا کہ نہیں اس کے قریب ہی نہ جانا، ایسا ہرگز نہ کرنا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. بالکل نہیں ہے. فیور، بخشش، اگنور کرنا اس کے سب سے پہلے حقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ اگر آپ سے تھوڑی بہت کوئی امبیلنس ہو بھی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو کی یعنی وہ جو تھوڑی بہت امبیلنس ہے اس کو اگنور کرے گا، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو یہ الاؤنس ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کرے گا. لیکن بہرحال کہنے کی حد تک ظالموں کی طرح مائل نہ ہو جانا. اگر تم نے ایسا کیا تو دیکھنا کہیں آگ نہ تمہیں آن چھوئے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر اللہ کے سوا کوئی تمہارے دوست، تمہارے حامی، تمہارے مددگار نہیں ہوں گے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کر طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر. وہ زلفا من اللیل، اور رات کی چند ساعات میں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ دن کے دونوں سرے جو آپ نوٹ کیجئے گا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہماری فرض نمازوں میں سے چار نمازیں جو ہیں وہ یہیں پر واقع ہیں. یعنی سورج غروب ہوا اس سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے عصر کی نماز ہے، اور اس کے 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد عشاء کی نماز شروع ہو جاتی ہے.
یعنی عصر مغرب عشاء یہ اکٹھی ہیں. اور طلوع آفتاب اس سے 1 گھنٹہ 20 منٹ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اشراق کا ٹائم ہے سورج نکلنے کے بعد, وہ نفل کر دی گئی ہے. لیکن یہ فجر جو ہے یہ کیا ہے, بالکل اس کونے پر ہے جو دن کے شروع ہونے کا کونا ہے. اور پھر رات کے جوف میں, رات کے ایک حصے میں وہ تہجد کی نماز ہے, اور عین نصف النہار پر پھر دن کی نماز ہے, وہ ظہر کی نماز ہے. ایک اور اہم بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہاں معاف کرنا نہیں کہا, نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں, خاص طور پر نماز باجماعت جو مسجد میں آ کے پڑھی جاتی ہے, تو ہم کسی بھی کام میں الجھ نہیں سکتے. فرض کیجیے ایک آدمی ہے, اس کو کسی بھی چیز کا کریز ہے, وہ کسی چیز کے لیے دیوانہ ہے, لیکن ساتھ ہی وہ نماز باجماعت کا اہتمام کرتا ہے. اب وہ جو اس کی دلچسپی کا کام ہے, ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف نماز باجماعت کا وقت ہو جاتا ہے, لیکن وہ جب نماز باجماعت نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ برائی چھڑا دے گا. انسان کی بہت سی دلچسپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا. یعنی بعض لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, مذاکرے سننے کا شوق ہوتا ہے, بعض لوگوں کو ڈرامے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, بعض لوگ میچ جو ہے اس کے بارے میں بڑے کریزی ہوتے ہیں. کرکٹ میچ ہے, کرکٹ ان کی کمزوری ہے, اب وہ آخری اوور آ گئے ہیں اور بڑا فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, ادھر سے نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے. اگر وہ میچ چھوڑ کر, وہ اپنی پسند کا مذاکرہ چھوڑ کر, یا کوئی اور شغل میلہ چھوڑ کر وہ نماز پہ آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعام دیتا ہے کہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح کسی شخص کی دلچسپی ہے عورتوں کے اندر, وہ چھوڑنا چاہتا بھی ہے, لیکن بہرحال کمزوری ہے, نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اگر وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے, نماز باجماعت کا, تو پھر وہ جو 21ویں پارے کے شروع میں کہا گیا نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, اس کا ثبوت آپ کو وہاں پر مل جائے گا کہ جب وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا نماز کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس دلچسپی کے اندر خود بخود جو ہے وہ کمی پیدا کر دے گا. اینڈ وائس ورسا از آلسو ٹرو, کہ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ کر اپنی اس دلچسپی کو جاری رکھے گا تو پھر آہستہ آہستہ نماز چھوٹنی شروع ہو جائے گی. پہلے نماز باجماعت چھوٹے گی, پہلے تکبیر اولیٰ چھوٹے گی, پھر نماز باجماعت چھوٹے گی, پھر وہ نمازیں چھوڑنا شروع کر دے گا. تو ان الحسنات, خاص طور پر نماز کا تذکرہ کر کے دن کے دونوں کونوں پر نماز قائم کرو. اور ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. فاصبر, اور ڈٹا رہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہ, تو جو امتیں تم سے پہلے ہو چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں پیدا نہ ہوئے جو ملک میں زمین پر خرابی سے روکتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم, سوائے کچھ کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ, اور ظالموں نے پیروی کی انہی کی جو ان میں سے صاحب ثروت تھے. مترفین یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے, کھاتے پیتے لوگ. عام طور پر جو فساد ہوتا ہے زمین میں وہ کھاتے پیتے لوگ ڈالتے ہیں. ایک غریب آدمی, اس کا اصل جو سارا کا سارا تھرسٹ ہوتا ہے وہ اپنے لائیولیہوڈ پر ہوتا ہے. کوئی ملازم آدمی ہے, اس کو یہی فکر ہے کہ یار تنخواہ جو ہے وہ میں لے کے جاؤں گا
تو میرے بال بچوں کی روٹی چلے گی. کوئی مزدور آدمی ہے، اس کو اپنی مزدوری سے غرض ہے. لیکن جو کھاتا پیتا آدمی ہے اس کے پاس سرپلس ہے، اب اس کے لیے اس کے پاس پیسے بھی فالتو ہیں اور اس کے پاس وقت بھی زائد ہے کہ جس میں وہ شرارتیں کر سکے، جس میں وہ شرفاء کی پگڑیاں اچھال سکے. فساد سارا یہی ہوتا ہے نا، ظلم کرنا، شریفوں کی پگڑیاں اچھالنا، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنا، اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرنا. یہ تب ہوگا کہ جب آپ کے پاس سرپلس ہوگا. اگر سرپلس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو اصل فکر کیا ہوگی؟ اپنے لائیولیہڈ کی، اپنے روزگار کی. تو وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے پیچھا کیا، پیروی کی، کس کی؟ مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، کہ جن میں عیش و آرام تھا، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے. اچھا، اب یہ مجرم کا جو ہے کانوا مجرمین، یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی الذین ظلموا کے لیے بھی مجرم کا لفظ جو ہے وہ صحیح آتا ہے، اور یہ اُتْرِفُوا ان کے لیے بھی آتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے از راہ ظلم، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی جب تک کسی بستی میں، کسی قوم میں اصلاح کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا وہ کم سے کم اصلاح کا ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا. لیکن جب اس کی عظیم اکثریت وہ فساد پر اتر آئے، یہ ابھی جو فساد جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو وہ نہ کرے اپنے کسی فیصلے کے تحت کہ اس نے ڈیل دینی ہے، ورنہ وہ حقدار ہے کہ اس کو تباہ کیا جائے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی امت بن جاتے، ایک جیسے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. الا ما رحم ربک، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم کرے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے، اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. دیکھیے، جب دو مختلف افراد ہوں گے، اے اینڈ بی، ایکس اینڈ وائی، تو وہ دو افراد ہیں نا، دو انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہیں سوچنے والے، تو لازماً ان میں اختلاف ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا، دو چیزیں 100% آئیڈینٹیکل کبھی نہیں ہو سکتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اختلاف کم ہو، لیکن ہوگا صحیح ضرور. باپ بیٹا 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، بھائی بھائی 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، تو اختلاف تو ہوگا. لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو تہذیب ہمارے اندر پیدا ہو، وہ کیا ہے کہ اختلاف کو ریزالو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس پر چلا جائے تو اختلاف ریزالو ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اس میں اختلاف ریزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو میجورٹی پہ ہو اس کی بات مان لی جائے، باقی چپ کر کے بیٹھ جائیں. اگر کوئی ویسے کوئی پرائیویٹ انٹرپرائز ہے کہ جو بھی اس کا مالک ہے، اس کی بات مان لی جائے، اپنی رائے کا اظہار کر کے چپ کر جایا جائے. اگر کوئی پارٹنرشپ بھی ہے کسی کاروبار کے اندر، ایک تو نا امپلائی امپلائر ریلیشن شپ، پارٹنرشپ کے اندر بھی کوئی فارمولا جو ہے اس پر پہلے اگری کر لینا چاہیے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ کیسے ریزالو ہوگا، تب تو وہ سیٹ اپ چل سکتا ہے. ورنہ پارٹنرشپ جو ہے وہ 4 دن بھی نہیں چل سکتی، اس لیے کہ جہاں دو پارٹنر ہیں تو دے ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین. کب تک وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں گے؟ جب تک گاڑی چلے گی، جب تک وہ ایک دوسرے کا احترام ہو. لیکن جب ایک جو ہے وہ اگڑ جائے گا تو دوسرا اس کو ٹالریٹ کرتا رہے گا تو گاڑی چلے گی. لیکن بہرحال اس کی بھی ایک دن لمٹ آئے گی کہ نہیں، نو مور، تو وہیں پر اختلاف جو ہے وہ پھر ڈویژن کا باعث بنے گا. تو فرمایا وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور ہم نے اس لیے تو ان کو پیدا کیا ہے.
اللہ نے ان کو اس لیے تو پیدا کیا ہے، وقت تمت کلمت ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کا قول پورا ہو گیا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، یعنی پورا ہوگا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ سب حالات جو آپ کو سنا رہے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں رسولوں کے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو قرار دیں۔ یہ قرار کیا ہے؟ کہ تم پہلے نہیں ہوگے جس سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی اس کو بالکل زمین پہ لے کے آئیں۔ میری ایک رائے ہے، اگر تو میں سمجھوں گا کہ ممکن ہے یہ رائے میری غلط ہو، تو میرے لیے اختلاف لینا جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا، امکان رکھتے ہوئے کہ شاید میری رائے غلط ہو، آپ کی رائے درست ہو، آپ کی رائے درست ہو۔ لیکن جوں مجھے یقین ہوتا چلا جائے گا کہ آئی ایم رائٹ، تو پھر اب میری اس رائے کے بیان کرنے میں بھی شدت آتی چلی جائے گی، اور آپ کو ٹالریٹ کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک اللہ کا پیغمبر، he has no doubt whatsoever کہ میں درست ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ 100% نہیں 120% صحیح ہے۔ اب اس کے اندر جو جذبات کے ہوئے گا کہ مان کیوں نہیں رہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو پچھلے قصے سنائے ہیں وہ اس لیے سنائے ہیں کہ آپ کی تسلی ہو اور آپ کے قدم جمے رہیں کہ کوئی نہیں اس طرح ہی ہوتا لیکن نا آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ ایک دم سے پہلا خیال انسان کو کیا ہوتا ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہوا سی؟ آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہوا سی، یہ بھی ہوا سی، ہاں ہوا سی، یعنی آدھی طبیعت تو وہیں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات سنا کر کہ میرے بندے نوح کا بھی انکار کیا گیا، ہود کا بھی، اور صالح کا بھی، اور لوط کا بھی، اور شعیب کا بھی، اور موسیٰ کا بھی، تو ٹیل ہم کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو قرار دیں، دل کو قائم رکھیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان قصوں کے ذریعے آپ کے پاس حق آیا ہے، حق پہنچ گیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی ایک نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے چلے جاؤ، انا عاملون، ہم بھی عمل کرتے ہیں، وانتظروا، اور تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور تمام آسمانوں اور زمین کے راز، چھپی باتیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے علم میں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام ایشوز، بات ہو رہی ہے نا اختلاف کی، تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ایشو ہوتا ہے نا، تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر بیک کیے جائیں گے، وہی فائنل ریفری ہوگا۔ میرا اور آپ کا اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں میں صحیح ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ صحیح ہیں، ریفری کون ہوگا؟ یا تو اس دنیا کے سیٹ اپ میں آلریڈی یہاں کوئی موجود ہو، جیسے کسی ملک کا نظام ہوتا ہے وہاں جوڈیشری موجود ہے، لیکن جج کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جج ہمیشہ صحیح ہے، وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، لیکن بہرحال ایک سیٹ اپ ہے کہ اگر ہم اس سیٹ اپ کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیں گے اور جج کے فیصلے کو قبول کر لیں گے تو عافیت ہے۔ لیکن اوور آل جج کون ہے، اوور آل ریفری کون ہے جس کو تمام ایشوز ریفر کیے جائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَاعْبُدْهُ، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ یعنی اب سارے اس سیاق و سباق میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، ایک تو یہ کہ ڈٹے رہو، اور دوسرا فَاعْبُدْهُ، اسی کی بندگی اختیار کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرو، وے آؤٹ اسی نے نکالنا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بعض اوقات انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا کچھ ہو نہیں رہا
اور خواہ الفاظ میں نہ ہو لیکن ایک بیک آف دی مائنڈ میں تھوڑی سی بات آتی ہے کہ شاید اللہ کو میری خبر نہیں ہے، لیکن یوں ہی انسان کو یہ بات یاد آ جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدھی ٹینشن اسی وقت ریلیو ہو جائے گی۔ وتوکل علی اللہ وتوکل علیہ، اللہ پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن